برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز نوجوانوں، سرکار دو عالم سیدنا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت طیبہ کے بارے میں دروس کا یہ سلسلہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے غزوہ خیبر اور فتح خیبر تک تقریباً ہم پہنچے۔ اللہ نے حضور کو کامیابی عطا فرمائی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم خیبر سے کامران کامیاب مدینہ منورہ واپس تشریف لائے۔ اسی ضمن میں جیسا کہ آپ پہلے سیرت طیبہ میں پڑھ چکے ہیں کہ جن لوگوں نے احزاب کے موقع پر، غزوہ خندق کے موقع پر جو قبائل کفار قریش کے ساتھ مل کے چڑھ دوڑے تھے مدینے پر، ان میں بڑے بڑے قبائل بھی تھے اور چھوٹے چھوٹے قبائل تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ حدیبیہ میں قریش کے ساتھ تو صلح ہو گئی اور کچھ لوگ جو تھے وہ قریش کے حلیف بن گئے اور کچھ قبیلے جو تھے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیف بن گئے۔ ان میں تو بہرحال اب لڑائی کا امکان نہ رہا کیونکہ 10 سال کے لیے معاہدہ ہو گیا کہ ہم آپس میں نہیں لڑیں گے۔ لیکن جو قبائل نہ تو قریش کے حلیف بنے نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیف بنے اور انہوں نے احزاب میں شرکت کی تھی تو ان کو ادب سکھانے کے لیے حضور نے مختلف سرایا تاکہ آئندہ کسی کا ہو کہ اس ساتھ ہمارا اختلاف ہی نہیں، تمہارے ساتھ ہماری جنگ ہی نہیں ہے، اگر قریش ہمارا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں اور تم وہاں سے خام خام کے ساتھ مل جاتے۔ اس لیے کئی سرایا ہیں، سریہ، مارکہ اور غزوہ۔ غزوہ تو یاد رکھیں ہمیشہ اس کو کہا جاتا ہے کہ جس میں سرکار دو عالم نے صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی شرکت فرمائی، وہ تو غزوہ۔ اگر آپ نے شرکت نہیں فرمائی اور آپ نے فوج بھیجی، جماعت بھیجی، کسی کو امیر، تو اس کو سریہ کہتے ہیں یا مارکہ کہتے ہیں، اس کو غزوہ نہیں کہا جاتا کیونکہ بعض چیزیں ہمارے یہاں خاص طور اردو زبان میں جب بعض چیزیں منتقل ہوتی ہیں نا تو ایک غلط العام بن جاتی ہیں، اغلاط العام بن جاتی ہیں کہ وہ ان کے نزدیک ہر جنگ میں غزوہ ہے، اور بعض لفظ تو ایسے اللہ معاف فرمائے ایسے پڑھے لکھے لوگ بھی عجیب عجیب استعمال کرتے ہیں کہ مثلاً اللہ معاف فرمائے کو کرکٹ جیت گیا، جیت معجزہ ہو گیا۔ معجزہ تو وہ ہوتا ہے جو نبی کے ہاتھ سے ہو۔ اچھا جی فلاں آدمی نے تقریر کی ہو تو ایسا بات ہو تو بس کمال ہو گیا جی، یہ تو معجزہ کر دکھایا ہے۔ معجزہ ایک خاص اصطلاح ہے، جیسے کرامت ایک خاص اصطلاح ہے کہ جو ہمارے خارق کی عادت اللہ کے حکم سے اذن سے پیغمبر کے ہاتھ پہ ظاہر ہو وہ معجزہ کہلاتا ہے۔ یہ نہیں کہ کسی کے ہاتھ پہ ہو، اگر ولی کے ہاتھ پہ ہو تو معجزہ نہیں ہوتا، وہ کرامت کہلاتا ہے۔ اور اگر کسی عام آدمی کے ہاتھ پہ تو آپ کہیں گے جی ہو گیا، اتفاق سے کامیابی حاصل ہو گئی یا ان کی محنت جو ہے وہ رلی آئی، لیکن یہ تو نہیں کہ معجزہ ہو۔ اسی لیے یہ بات لوگ اس کی غلطی کرتے ہیں تو حضور نے سرایا اور ایک سریے میں ایک واقعہ پیش آیا، وہ واقعہ بظاہر بے اعتبار ظاہر چھوٹا تھا لیکن اس کے اندر بہت بڑی حکمت ہے۔ ایک سریہ جب گیا کافروں کے ساتھ لڑائی ہو رہی تھی تو کافروں میں سے ایک آدمی تھا جس کا نام تھا برداد، وہ کافر بھی تھا اور گستاخ بھی تھا۔ وہ بات میں ایسی باتیں کہتا جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی۔ تو حضرت اسامہ ابن زید نے جب اس کی بات سنی تو جوش میں آئے اور اس کو مارنے کا ارادہ کیا۔ وہ بھاگ بھی رہا ہے اور نعوذ باللہ باتیں بھی حضور کی شان کے خلاف کر رہا ہے، اور
اور حضرت اسامہ ابن زید بھی پیچھے بھاگ رہے ہیں. جب ایک جگہ ایسی آ گئی، ایک درخت کے قریب ایسی آ گئے کہ اس کو یقین ہو گیا کہ میں اب اسامہ کے ہاتھ سے نہیں بچ سکتا، اور ایک اور انصاری صحابی بھی اسامہ کی مدد پہ آ گئے. اس کو یقین ہو گیا کہ اب میں نہیں بچ سکتا. درخت کی اوٹ میں آیا اور فوراً کہنے لگا اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. انصاری نے ہاتھ روک لیا لیکن اسامہ نے تلوار مار. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا، حضور پاک نے اسامہ کو طلب کیا. آپ نے فرمایا اسامہ یہ تم نے کیا کیا ہے؟ ماذا تفعل بشہادت اللہ الہ الا اللہ. تم قیامت میں اللہ کو کیا جواب دو گے؟ شہادت اللہ الہ الا اللہ کے مقابلے پر تلوار چلا دی تم نے. اس نے کہا یا رسول اللہ واللہ انہ اشہد شہادت من خوف السیف. حضور وہ تو نعوذ باللہ آپ کی توہین کر رہا تھا، اور اس بھاگتے ہوئے بھی توہین کرتا جا رہا ہے. لیکن جب میں تلوار اس کی گردن پہ آ گئی اور اس سے یقین ہو گیا کہ میں نہیں بچ سکتا، تو تلوار کے ڈر کے بارے اس نے کلمہ پڑھا ہے. حضور نے فرمایا اللہ شکر شکل بہو، کیا تم نے اس کا دل بھی چیر کے دیکھ لیا تھا کہ اسے ڈر کے مارے پڑے؟ ماذا تفعل بلا الہ الا اللہ ماذا تفعل بلا الہ الا اللہ. اسامہ یہ تم نے کیا کیا؟ تو اس سے یاد رکھیں کہ ایک کتنا عظیم درس ملتا ہے کہ بھی کلمے پڑھنے والے کو بلا وجہ نہ کرنا، کیونکہ ہمیں شریعت حکم دیتی ہے ظاہر. شریعت کے احکام جو ہیں وہ ظاہر پہ ہوتے ہیں. اما السرائر و فی علم اللہ، باطن کے علوم تو اللہ کے ہاتھ. تو اس لیے اسلام کا یہ حکم ہوتا ہے کہ بلا وجہ کسی کو کافر نہ کہیں، اور اگر کوئی بندہ کلمہ پڑھتا ہے تو پھر اس پر آپ حملہ نہ کریں، کیونکہ وہ کلمہ پڑھ لیا مسلمان ہے. اب آپ یہ نہ کہیں اس نے ڈر سے پڑھا ہے، اس نے پیسے کے لیے پڑھا ہے، اس نے کسی عورت سے شادی کرنے کے لیے پڑھا ہے، کسی طرح پڑھا ہے، لیکن کلمہ تو اس نے پڑھ لیا ہے. تو اسلام اتنا بڑا درس دیتا ہے کہ بلا وجہ کسی کلمہ کو انسان کو کافر کہنا یا بلا وجہ کسی کلمے پڑھنے والے کو قتل کرنا نہیں. ہم ظاہر پہ دیکھیں گے اگر وہ منافق ہے تو پھر قیامت میں پکڑا جائے گا. ان المنافقین فی الاسفل من النار، اللہ ان کو زیادہ سے زیادہ سزا دے. اسلام ظاہر کو قبول کرتا. اب ان واقعات کے بعد سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا عمرۃ القضاء کا، جو کہ 1 سال گزر گیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بغیر عمرے کے واپس تشریف لے گئے تھے عمرۃ القضاء کرنا. اسی لیے یہ بھی ایک سیرت سے ہمیں سبق ملا کہ اگر آپ نے مثلاً احرام باندھا ہے اور آپ روک دیے گئے، اور ہمارے یہاں تو خیر یہ ایک عام بات بن گئی ہے نا کہ انڈیا سے احرام باندھیں گے، پاکستان سے احرام باندھیں گے، فلائٹ کینسل ہو گئی ہے، اس فلائٹ میں اوور لوڈنگ ہو گئی یا جگہ نہیں ملی، تو وہی پھر چاہتے ہیں اتار کے کپڑے پہن کے گھر چلے جائیں گے، پھر دوسرے دن آ جائیں گے پھر احرام پر. تو یہ کوئی مذاق نہیں ہوتی عمرہ. جب ایک دفعہ آدمی نیت کر کے احرام باندھ لے اور اس کے بعد ایئرپورٹ پہ آ گیا، پاسپورٹ پہ غلطی نکل آئی، کوئی ویزے میں غلطی نکل آئی، یا اس کو جہاز میں سیٹ نہیں ملی، اب وہ رہ گیا ہے، وہ احرام نہیں کھول سکتا. وہ اسی طرح احرام کی حالت میں رہے گا جب تک اس کی بکری جو ہے حرم میں ذبح نہ کر دی جائے. چاہے 10 مہینے پھرتے رہو، 2 مہینے پھرتے رہو، 1 مہینہ پھرتے رہو، وہاں سے وہ انتظام کرے گا، کسی آدمی کو پیسہ بھیجے گا، وہ حرم میں اس کی بکری ذبح کرے گا، اس کو اطلاع دے گا کہ تمہاری دم ذبح ہو گئی. اب وہ سر مڑا کے پھر احرام کھولے گا، اور عمرہ بھی اس کے ذمہ ہو گیا، چونکہ نیت کرنے کے بعد عمرہ واجب ہو گیا تھا، عمرہ بھی اس کو قضا کرنا ہوگا. جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کفار قریش نے روک دیا تو آپ نے باقاعدہ اپنا سر مڑایا، احرام کھولا، اور پھر اگلے سال عمرۃ القضاء کا اعلان کیا.
یہ شریعت مذاق نہیں ہوتی کہ گھر سے احرام باندھے، اچھا جی جس میں احرام باندھا گھر میں 2 رکعت پڑی، نیت کی، بیگ پڑی، ایئرپورٹ اپنا اڈے پہ آئے، بس نہیں ملی، ٹیکسی کام کی نہیں ملی، اچھی موٹر نہیں ملی، دوست نہیں ملا، کپڑے اتارے گھر چلے گئے، اور تم تو احرام میں ہو، چاہے تم دوسرے کپڑے پہن لو، لیکن احرام سے تب نکلو گے جب تم سر مڈاؤ گے یا بال کٹاؤ گے، اس کے بغیر تم احرام سے نکل نہیں سکتے۔ اور اسی طرح ایک حدیث مبارک میں یہ بھی ہے حل کہ اگر تم اپنے ملک سے چل رہے ہو، تمہیں خطرہ ہے کہ میں رستے میں روک دیا جاؤں، تو اسی وقت اگر نیت میں آدمی کہہ دے کہ محلی ہے تو حبستنی، میرا اللہ میرا وہی مقام ہوگا جہاں تو مجھے روک دے، تو پھر جہاں روکا جائے پھر وہی بکری ذبح کر سکتا۔ لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پھر بھی نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، بکری حرم میں ذبح ہوگی، کیونکہ یہ نص سے کرتی ہے، وہ کہتے ہیں جہاں قرآن آ جائے پھر ہم ادھر نہیں جا سکتے کہ حدیث بالغ الکعبہ، بکری جو حرم کے ساتھ نسبت ہو جائے وہ کعبے میں پہنچے، حتیٰ یبلغ الہدی محلہ، کہ حدی کے جانور کو اس کے مقام پہ پہنچا۔ تو بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان فرمایا عمرۃ القضاء کا، تو 1400 آدمی تو وہ تھے نا جن کا عمرہ رہ گیا، اور 600 آدمی اور بھی تیار ہو گئے، تو 2000 آدمی کا قافلہ جو ہے وہ عمرۃ القضاء کے لیے مدینہ منورہ سے روانہ ہوا۔ حضور نے حکم دیا کہ ہتھیار رکھ، ہتھیار ساتھ۔ حضرت ابو بکر آئے، حضرت عمر آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ بیننا و بینہم عہد، ہمارا اور قریش کا عہد ہے کہ ہم جب عمرہ کرنے آئیں گے تو ہتھیار نہیں لائیں گے، صرف تلوار، اور آپ حکم دے رہے ہیں کہ ہتھیار رکھ لیں۔ بیننا و بینہم عہد، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا کہ یا ابا بکر انی اخاف الغدر من قریش، مجھے قریش پر اعتماد نہیں ہے، مجھے غدر کا خوف ہے کہ وہ دھوکہ کریں گے، اور اگر انہوں نے دھوکہ کر دیا تو پھر ہم کیا کریں گے؟ مسلمان کو بڑا حذر ہونا چاہیے، تیار ہونا چاہیے۔ مسلمان کبھی کافر پہ بھروسہ نہیں کر سکتا، جو کافر پہ بھروسہ کرتا ہے پھر وہ تو مسلمان ہی نہیں۔ مسلمان تو ہر وقت استعداد میں ہو۔ آپ نے فرمایا، حضرت عمر نے کہا حضور وہ تو بالکل ٹھیک ہے، آپ کا فرمان آنکھوں پر، لیکن ہمارا ان کے ساتھ آج بھی، آپ نے فرمایا عمر کیا کہہ رہے ہو؟ آج یہ ہے کہ ہم عمرے میں، حرم میں، مکے میں ہتھیار لے کر نہیں داخل ہوں گے، لیکن ہم حرم کے باہر ہتھیار رکھ دیں گے۔ لیکن ایسا تو نہ ہوگا کہ دشمن ہم پر حملہ کرتے تو ہم مدینہ منورہ سے ہتھیار لینے کیسے آئیں گے 450 میل؟ تو اب حضرت عمر کو بھی بات سمجھ آ گئی، حضور نے فرمایا ہتھیار لے لو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب حد حرم پہ پہنچے اور آپ نے حکم دیا کہ بھئی کیونکہ ہتھیار ہم نے حرم میں لے کر نہیں جانے، ہمارا معاہدہ ہے، ہتھیار باہر رکھ دو، لیکن 200 آدمی یہاں چھوڑو جو ہتھیار ان کی حفاظت، اور اگر خدا نہ کرے، یعنی آپ اندازہ فرمائیں حضور کی دور اندیشی کا، اسی لیے آپ جنگ احد کا کبھی پلان دیکھیں، نقشہ دیکھیں۔ ابھی ایک بہت بڑے معروف جنرل تھے ہمارے پاکستان میں، بڑا نامور جنرل تھا، تو اس نے جنگ احد پہ باقاعدہ ایک کتاب لکھی اپنی ریٹائرمنٹ کے بعد۔ ریٹائر ہونے کے بعد جب وہ مدینہ منورہ آئے، ان کو بھی عشق حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مسلمان کو عشق ہوتا ہے، تو ہم جب مدینہ منورہ میں آئے تو انہوں نے اس جنگی نقطۂ نظر سے پورے مدینے کا سروے کیا، پھر احد گئے، پھر احد میں وہ مواقع تلاش کیے کہ حضور پاک نے تیر اندازوں کو کہاں کھڑا کیا، اپنی فوج کہاں کھڑی کی، قریش کی فوج کہاں کھڑی تھی، سوار کہاں کھڑے تھے، اور خالد بن ولید نے کہاں سے حملہ کیا، اور یہ سارے واقعات جتنے اس کو حدیث و تاریخ کی روشنی میں ملتے تھے، اس سارے واقعات کو لیا اور پھر پورا نقشہ بنایا، اور اس کے بعد پھر اس نے جنگی حکمت عملی پر اور دیگر جنرل جو ہیں ان کے مختلف حوالے دیے، اور ثابت کیا کہ آج 1400 سال کے بعد جدید طریقہ حرب کا کوئی ماہر بھی آ جائے تو اس سے اچھا نقشہ نہیں بنا سکتا جو حضور نے اس وقت بنایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں اعتراف کی کہ حضور
حضور صرف اللہ کے نبی نہیں بلکہ سب سے بہتر جرنیل بھی. اتنی اچھی تقریر. اب دیکھیں نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر جہاں گئی ابو بکر عمر کی نظر نہیں گئی. کبھی قریش مکہ ہے تو کیا کرتے پھر ہم کیا کریں. اور چلو ایک تلوار کی اجازت ہے وہ ہمارے ساتھ ہوگی. اگر مکے میں لڑائی ہو بھی جائے تو جو 2 گھنٹے 4 گھنٹے 6 گھنٹے تو ہم مقابلہ کریں گے نا. اچھا اب اگر ہم ہتھیار رکھ کے یہاں چلے جائیں اور 10 آدمی بٹھا دیں وہ آگے چھین لیں. اچھا وہ نہ بھی چھینے لیکن لڑائی ہو جائے تو 10 آدمی سارا ہتھیار اٹھا کے ہمیں کیسے پہنچائیں گے. اب پتا نہیں 200 آدمی یہاں بیٹھے عرب کے بعد بیٹھے رہو. اگر تمہیں پتہ لگے کہ کفار مکہ نے غداری کی ہے اور دھوکہ کیا ہے اور ہمارے ساتھ قتال شروع ہو گئی ہے تو فوراً ہتھیار لے کے ہمیں پہنچاؤ. اور اگر سنو کہ کوئی جھگڑا نہیں ہوا تو جو جماعت عمرہ کر لے گی ان میں سے پھر 200 آدمی ہم بھیج دیں گے. وہ آ کے پہرا دیں گے اور آپ جو ہے جا کے عمرہ مکمل کریں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور ابھی آپ حدود حرم میں داخل نہیں ہوئے تھے کہ ابو سفیان کا وفد پہنچا. اس نے کہا یا رسول اللہ بہن کہ آپ سلا نہیں لائیں گے. ہمیں پتہ لگا ہے کہ آپ ہتھیار لے کے آئے. ہم میں ہتھیار سے وہ خارجی حرم رکھ دیے ہمارا میں نہیں لا رہے. اب چپ ہو گئے حل کوئی. تو ابو سفیان نے اپنے دوستوں سے مشورہ کر کے ایک بات سوچی اور اس کا آ کے اعلان کر دیا مکے میں کہ مکے والوں فوراً اپنے گھروں کو چھوڑ کے نکل جاؤ اور پہاڑوں پہ چلے. ہم نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا 2 باتیں ہیں. اصل بات تو یہ ہے کہ یہ جو مدینہ سے لوگ آئے نا ان کو مدینے میں ہمبا ہو گیا, بخار ہو گیا, ہمبا سفرا جسے آپ یرقان کہتے ہیں. تو ہمبا سفرا ہو گیا ہے اور متعدی بیماری ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ لوگ بھی ہوں اور ہم بھی حرم میں ہوں, طواف میں ملنا جلنا ایک دوسرے کے قریب آنا, اختلاط کی وجہ سے ہم بیمار نہ ہو جائیں. لہٰذا پہاڑوں پہ چڑھ جائیں تاکہ ان کی ہوا بھی ہمیں نہ لگے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم اوپر سے بیٹھ کے ان کا پورا جو ہے وہ نظارہ بھی کر سکتے ہیں, دیکھ بھی سکتے ہیں کہ کس حال. تو انہوں نے کہا کہ ہاں ہمبا یسرب بھاگ گئے. سب پہاڑوں پہ چڑھ گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک بھی یہ بات پہنچی کہ انہوں نے یہ مشہور کر دیا ہے کہ ہمیں یرقان ہو گیا. حضور نے حکم دیا کہ اچھا اپنے کندھے جو ہے کپڑا نکالو, استوا کرو اور رمل کرو, اپنی قوت کا اظہار کرو کہ ہم کمزور نہیں ہیں, ہمیں کوئی ہمبا جمعہ نہیں. جس آدمی کو یرقان ہوگا وہ اس طرح رمل کر کے پہلوانوں کی طرح 3 چکر لگا سکتا ہے کعبۃ اللہ کے. وہ تو چلے گا تو ہمارا چلے گا. اور جب جناب وہ رمل کرنے لگے تو عبداللہ ابن رواحہ جو کہ بہت بڑے شاعر بھی تھے اور بڑی آواز بھی تھی, تو انہوں نے جناب رجل پڑھنی شروع کی. خلل کفار خلو بن کفار خلو بن کفار خلو بن سبیلے. اے کافروں کی اولادوں ہٹ جاؤ ہمارے راستے میں, ورنہ ہم تم پہ ایسی ضرب ماریں گے کہ ہم تمہاری کھوپڑیاں جو ہیں وہ علیحدہ کر دیں گے اور دوستوں کو دوستوں سے جدا کر دیں گے. ہم کمزور نہیں ہوئے. حضرت عمر نے آ کے کہا کہ اپنے رواح بھاگ گئے, اپنے رواح تم کیا کر رہے ہو؟ اور بھائی ہماری ان کے ساتھ سلو ہے, انہوں نے ہمارے لیے حرم خالی کر دیا ہے, ہم طواف کر رہے ہیں. تم پھر جنگ بھڑکانا چاہتے ہو کہ ان کو کوئی شعر سنے, کوئی جذبہ آئے, کوئی جوش آئے, وہ آ کے پھر حملہ کر دیں اور اللہ کے حرم میں جنگ ہو جائے. کیا کر رہے ہو؟ حضور نے فرمایا کہ اچھا چھوڑو اس بات کو, تم یہ رجز نہ پڑھو بلکہ یہ پڑھو کہ لا الہ الا اللہ وحدہ صدق وعدہ نصر عبدہ اعز جندہ عظم الاحزاب وحدہ لا شیء قبلہ ولا شیء بعدہ. حضور نے فرمایا اور یہ اس سے زیادہ مؤثر تھی کہ اللہ کی توحید کا اعلان اور ساتھ یہ کہ لا الہ الا اللہ وحدہ صدق وعدہ. اللہ کا وعدہ سچا ہو گیا, جو نبی کو خواب دکھلایا تھا آج پورا ہو. نصر عبدہ, اللہ نے اپنے عبد اپنے پیغمبر کی مدد کی.
اعز جندہ، جو اللہ کی فوج ہے اللہ نے ان کو غالب کیا، حضم الاحزاب، اور اللہ نے احزاب جو 10,000 کا لشکر لے کر آئے تھے، ہم کو مدینے میں مارنے آئے تھے، آج ہم مکے میں داخل ہو کے طواف کر رہے ہیں۔ اور پھر یہی کلمات پڑھنے جو ہے صفا پر یا مروہ پر سنت ہو گئے، کیونکہ جو بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے قول سے یا آپ کے عمل سے یا آپ کے فعل سے ایک دفعہ بھی ثابت ہو جائے سنت کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عمرہ مکمل فرما لیا، حضور نے حکم دیا کہ جانور سے دیکھو، لیکن یہ مسئلہ سمجھ لیں کہ اگر کوئی آدمی آج بھی عمرہ کرنے آئے اور وہ بکری دے تو یہ سنت ہے، واجب نہیں ہو۔ اگر حج تمتع ہو یا حج قران ہو تو پھر جو ہے دم تمتع یا دم قران یا دم شکر وہ تو واجب ہے، اگر نہیں کرے گا تو اور دم دینی ہو۔ لیکن اگر کوئی آدمی عمرے پہ آئے لیکن پھر بھی وہ جانور ساتھ لے آئے یا یہاں آ کے بکری خرید کے 1 2 4 10 بکرے کر دے تو یہ سنت، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے پر آتے وقت اور عمرے سے فارغ ہوتے ہوئے بھی آپ نے قربانی فرمائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حلق فرمایا، صحابہ نے حلق فرمایا، کسی نے قصر فرمایا، احرام کھول دیا گیا اور 200 صحابہ کو بھیجا گیا، اور جو آدمی سلا پر پہناتے رہتے وہ پھر عمرہ ادا کرنے کے لیے انہوں نے بھی عمرہ ادا کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا ابو سفیان کو کہ ابو سفیان چونکہ تم سردار ہو مکے کے اور ہم مکے میں آئے ہیں، اور حضور 7 سال کے بعد داخل ہوئے تھے مکے میں، کیونکہ اب 7 ہجری آ گئی، تو 7 سال کی جدائی کے بعد آدمی جب اللہ کے کعبے میں آتا ہے تو کعبۃ اللہ کی عظمت کا احساس تو تب ہوتا ہے نا۔ اب چونکہ اللہ کا کعبہ آپ کے ہمارے سامنے الحمدللہ موجود ہے، لہٰذا ہمارے دل میں وہ احساس نہیں ہے۔ آپ لوگ جب نوکری پر سب سے پہلے دن مکے میں داخل ہوئے تھے تو آپ کے احساسات و جذبات کیا تھے؟ آپ نے جب سب سے پہلی جا کے نماز پڑھی تھی کعبۃ اللہ میں اور طواف کیا تھا، اس وقت آپ کے جذبات کیا تھے اور آج کیا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم 7 سال کے بعد آئے۔ حضور نے فرمایا ابو سفیان میں چاہتا ہوں کہ میں کعبۃ اللہ کے اندر بھی داخل ہوں، لہذا تم چابی سے کہو کہ وہ چابی لے آئے اور کعبۃ اللہ کا دروازہ کھولے اور ہم اندر بھی 2 رکعت پڑھ لیں۔ ابو سفیان نے کہا کہ آدھا لیس داخل فی العہد یا رسول اللہ، حضور پاک یہ آپ کا اور ہمارے معاہدے میں داخل نہیں ہے، ہم نے آپ کو عمرے کی اجازت دی تھی، کعبۃ اللہ کے اندر داخل کرنے کی اجازت نہیں دی۔ تو نے فرمایا عجیب بات ہے بھائی، ہم نے عمرہ کر لیا، طواف ہم نے کر لیا، صفا مروا ہم نے توڑ لی، صلہ ہمارے پاس ہیں، ہر بات بالکل خیریت کے ساتھ جاری ہے، اگر ہم کعبۃ اللہ کے اندر 2 رکعت پڑھ لیں گے تو اس میں معاہدے کی کیا بات ہے؟ اور نے کہا نہیں حضور یہ معاہدے میں شامل ہے۔ حضور نے فرمایا نہیں دیتے ہیں وہ اجازت۔ حضور نے فرمایا اچھا بلال تم ایسا کرو، یہ کعبے کے اندر تو ہمیں نہیں جانے دیتے، تم کعبے میں چڑھ جاؤ اور اذان۔ اب بلال بیچارہ کیسے چڑھے، اس کو سیڑھی تھوڑی دے دیں، تو وہ کعبۃ اللہ کو پکڑ کے بلال چڑھ گئے۔ بلال اور حاجر اسود کے قریب سے غلاف پکڑنا شروع کیا، غلاف کو پکڑتے پکڑتے کعبے کی چھت سے چڑھ گئے۔ وہاں جا کے جب اذان تھی تو اکرما نے اذان سنی، ابھی اکرما اسلام نہیں لائے تھے، مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور یہ ابو جہل کا بیٹا کہنے لگا الحمدللہ بات بالحکم، کہنے لگا شکر ہے کہ میرا ابا مر گیا، ورنہ وہ آج اگر ہوتا تو اس کے دل پہ کیا گزرتی کہ هذا عبد الاسود یعلو علی سد الکعبۃ یکبر۔ عجیب بات ہے، ہم لوگ یہاں سردار ہیں اور یہ کالا غلام کعبے پہ کھڑے ہو کے اللہ اکبر کر رہا ہے، یہ کیا ہے؟ ہمارے لیے تو مرنے کا مقام ہے کہ تکبیر کے نعرے بلند ہو رہے۔ ابو سفیان کو کیا چھیڑا؟ ابو سفیان نے کہا دیکھو اپنے کعبے میں داخل نہیں ہونے دیتے، اس سے تو بہتر تھا کہ تم چابی دے دیتے، چلو کعبے کے اندر تو نماز پڑھتے، کعبے کے اندر اذان دیتے تو کوئی سنتا تو نہیں۔
تم نے بھی عرضی کی ہے، تم چابی دے سکتے، چابی نہ دینے کی وجہ سے دیکھا ہے کہ اذانیں ہو رہی ہیں اور سارے ہم پہاڑ سے سن رہے ہیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، آخر نماز جو پڑھتے ہیں تو اذانیں تو دینی ہے۔ خیر بہرحال جب 3 دن گزر گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کے پاس پیغام بھیجا کہ اگر تم اجازت دے تو میرا دل چاہتا ہے کہ ہم 2 دن اور قیام کریں۔ انہوں نے کہا کہ اللہ بیننا و بینکم صلاۃ، ہمارا آپ کا معاہدہ یہ تھا کہ ہم 3 دن کے لیے مکہ آپ کو خالی کر دیں گے، اپنا وعدہ پورا کر دیا ہے، مزید رہنے کی ہم اجازت دیتے ہم جا رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تیاری فرمائی۔ اب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جانے لگے تو صفحاء قریش، ان کو عربی میں کہتے ہیں صفحاء قریش، یعنی ان کے سمجھدار نہیں بلکہ یوں سمجھنے کے لوٹے نوجوان، ان نوجوانوں کا گینگ جو تھا نا جی، یہ نئے لڑکے ہوتے ہیں نا، حالانکہ بڑے بڑے خاندانوں کے ہوتے ہیں لیکن کام ایسے کرتے ہیں جو آپ بے وقوف بھی نہ کریں، یعنی عجیب جذبات ہوتے ہیں لوگ۔ ابھی آپ نے، میں آج ہی اخبار میں پڑھا تھا، پتہ نہیں کتنی عورتوں کو طلاق ہو گئی کہ کرکٹ وہ ہار گیا وہ جیت گیا۔ خامد نے کہا کہ اچھا ہوا، بیوی نے کہا تم نے میرے فین کی توہین کر دی ہے، جھگڑا ہوا، نتیجہ طلاق۔ کرکٹ والے وہاں کھیل رہے ہیں، وہ یہاں گھر پر بات کر کے بیٹھے ہیں دونوں۔ انا للہ و انا الیہ، اس قسم کے لوگ فقہاء کہلاتے ہیں کہ بے وقوف۔ یہ عقل کی بات تو نہیں ہے نا کہ کرکٹ کوئی کھیل ابھی بھی تم چھوڑ دو۔ ایک آدمی نے باپ کو مار دیا، باپ آ کے ٹی وی کے سامنے بیٹھ گیا، دیہاتی آدمی تھا، اس نے کہا میں بھی دیکھوں کرکٹ، حالانکہ اس بیچارے کو کیا پتا کہ کرکٹ کیا ہے، جیسے کافر کوئی چال سمجھ نہیں آتی، اسی طرح ان کا یہ کھیل کبھی آپ کو سمجھ آتا ہے؟ وہ خود ٹیڑھا ہے، کھیل بھی ٹیڑھے، کوئی ہار کے جیت جاتا ہے، کوئی جیت کے ہار جاتا ہے، یہ رن ریٹ ہے، یہ نمبر ہے، یہ پوائنٹس ہیں، یہ فلان ہے، یہ سیمی فائنل ہے، یہ فائنل ہے، یہ کیا ہوگا، کیا چکر ہے؟ تیری ہر نگاہ میں الجھن، تیری ہر ادا میں بل ہے۔ انگریز ظالم ہے نا، اس کی تیری ہر نگاہ میں الجھن، تیری ہر ادا میں بل ہے، میری آرزو میں لیکن کوئی پیش ہے نہ ہو۔ اے مسلمان ہے، سیدھا کھیلنا ہے، آؤ تلوار پکڑو، بات کرو۔ یہ کون سی بات ہے کہ آپ یہاں سے بٹن دبائیں، ریموٹ کنٹرول کے ذریعے میزائل پھینک رہے ہیں؟ یہ بہادر قوم اسی طرح لڑتی ہے۔ دیکھا نہیں بہادر قوم ویتنام میں کیسے لڑی تھی، کیسے دم دبا کے بھاگی؟ ان کا 200 سپاہی میدان میں مر جائے نا، یہ ملک چھوڑ کے بھاگی۔ یہ کتنی بزدل ترین قوم۔ اب یہ تو میرا بھائی کوئی بات نہیں نا، ہم یہاں محفوظ بیٹھے ہوئے ہیں اور جناب ہمارے سامنے نقشے بنے ہوئے ہیں اور ہر چیز جو ہے وہ زاویے پہ سیٹ ہے، اور یہاں بیٹھے بیٹھے صاحب نے بٹن دبایا اور یہاں سے ایک میزائل اڑا اور جا کے وہاں سے سپاہی ڈال دی، او جی ہم جیت گئے۔ کیا جیت گئے؟ منہ کالا ہو گیا۔ بدبخت تم چوری کے چپکے سے وار کرے وہ بھی بہادر ہوتا ہے؟ ہم نے جناب یہ کر دیا، ہم نے ریڈیو کی بات پکڑ لی، ہم نے ٹی وی کی لہروں سے راستہ لے لیا، ہم نے ٹیلی فون کے ذریعے پکڑ لیا۔ وہ تم نہیں، بہادری کی بات یہ ہوتی ہے کہ جیسے مبارزت ہوتی تھی کہ سامنے آؤ، آ کے لڑو، اور یقین کریں مسلمان کتنا کیا گزرا ہے، آج بھی کفر اس کے سامنے کھڑے ہو کے نہیں لڑ سکتا۔ آپ نے دیکھا 7 لاکھ آدمی 400 مجاہدین سے لڑ رہے، کوئی عقل ہے کیا؟ سمجھ ہے ایمان سے ایک بندے کو بجٹ ریڈیو کرے اور پھر بھی لڑ رہے ہیں۔ یعنی اگر آدمی کو شرم آئے تو ویسے گنگا میں ڈوب جائے کہ یار ہم لڑ کس کے خلاف رہے ہو جی؟ ہمارا ملک ہے، اپنے ملک کے خلاف لڑ رہے ہو، کوئی حکم ہے؟ تم اپنا ڈنڈا لے کے رات گھر لڑنا شروع کر دو بیوی سے، بچوں سے، تو کوئی کیا کہے گا؟ کہیں گے اس کو مینٹل ہاسپٹل میں شہر بھیجتا ہے، پاگل ہو گیا۔ آدمی دشمن سے لڑتا ہے، اگر اس کو اپنا ملک کہتے ہو تو پھر لڑائی بند۔
اور لڑائی کرتے ہو تو سیدھی بات کرو کہ ہمارا ملک نہیں ہے. لیکن کفر کی باتیں آپ کو سمجھ نہیں آئیں گی. اس وقت آئیں گی جب اللہ نور ایمان سے سینے روشن کر دیں گے. جب آپ صرف قرآن و سنت کی روشنی میں سوچیں گے, یہ نہیں سوچیں گے کہ یہ انڈین ہے, یہ پاکستانی ہے, یہ سندھی ہے, یہ نہیں. ایک بات سوچیں گے کہ یہ مسلمان ہے اور یہ کافر ہے. تو بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ واپس آ رہے تو صبح قریش نے کیا کہا, انہوں نے کہا کہ نوجوان جناب چھوکرے ان کے اکٹھے ہو گئے. انہوں نے کہا ہم موقع اٹھائیں, ہم حملہ کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر. صبح قریش اکٹھے ہو کے جناب آئے, حضور کو پتہ لگا. حضور نے فرمایا صحابہ کو ان کو اعلان کرو, ان کو کون لڑنا ہے تو سبق کرو, حرم سے ہمیں نکلنے دو, آؤ لڑو. لڑنا ہے تو کھل کر لڑیے. کیا بات ہوئی کہ تم چوری چھپے ہمارے ساتھ لڑنا چاہتے ہو؟ یہ کوئی بات ہے؟ بڑے بہادر بنے پھرتے ہو. لڑنے کا شوق ہے, ہم حاضر ہیں, ہمیں صرف حرم سے باہر جانے دو, کیونکہ ہمارا معاہدہ ہے کہ حرم میں ہم نہیں لڑیں. اب جب حضور حرم سے باہر آئے تو پتہ لگا کہ ہتھیار موجود ہے. حضور نے صحابہ نے جناب اٹھا لی اور بھاگے. وہ تو ایسے تھے پاگل, وہ تو آئے تھے اپنے نمبر بنانے کے لیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم خیریت کے ساتھ مدینہ منورہ تشریف لے آئے. اب جناب حضور پاک نے جہاں جہاں سرایا بھیجے تھے نا جی, اس کے ساتھ دیکھیں ایک عظیم خطہ دیکھیں. اس لیے پوری دنیا یہ تسلیم کرتی ہے کہ سب سے بڑا انقلابی بھی اگر کوئی ہے تو محمد رسول اللہ. ساری دنیا میں انقلاب آئے. آپ دیکھتے ہیں فرانس کا انقلاب ہے, آپ دیکھتے ہیں روس کا انقلاب ہے, کمیونزم کا انقلاب ہے. کیا ہے؟ اقتصادی مسئلے پہ, پیٹ کے مسئلے پہ, روٹی کے مسئلے پہ, مکان کے مسئلے پہ. کچھ ایک یہ انقلاب کے آدمی سر سے لے کر پاؤں تک بدل جائے, یہ انقلاب اگر کوئی لائے ہیں تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظالم کو راحم بنا دیں. اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے والوں کو, لوگوں کی بیٹی کو بغیر سر رنگا نہ دیکھ سکے, اس کے سر پہ دوپٹہ ڈالنے والا بن جائے. اور جن کی زندگی نہب, لوٹ, مار, شراب پہ گزرتی ہو, ان کو راتیں مسلح پہ گزرے اور دن گھوڑے کی پشت پہ گزرے. یہ انقلاب جو حضور لائے ہیں, ایسا انقلاب تو دنیا اس کی کوئی مثال نہیں ملی. سب سے بڑا لیڈر, سب سے بڑا انقلابی, سب سے بڑے جرنیل, سب سے بڑی رحمت, سب سے بڑا رسول, امام الانبیاء, سید الرسل, خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کی زندگی کا کوئی پہلو نہیں. گھر میں نظر ڈالیں گے تو آپ کو عظیم شوہر, عظیم باپ, اسی طرح آپ دیکھیں گے حتیٰ کہ بکریاں چرانے میں بھی دیکھیں تو آپ جیسا راہی آپ کو نہیں ملے گا. یعنی آپ کی زندگی کے کسی پہلو کو دیکھیں. اب حضور نے حکم دیا کہ بھائی صحابہ میں سے کچھ لوگ تیار ہوں اور بادشاہوں کو خط دیں. اب آپ ذرا ذہن میں رکھیں کہ اللہ نے جو فرمایا تھا کہ انا فتحنا لک فتحا مبینا. اب حدیبیہ کی کتنی بڑی فتح ہے کہ ذرا دشمن کے ساتھ 10 سال کے لیے معاہدہ ہو گیا نا, ادھر سے تو ہم مطمئن ہے نا, باقی کام تو کریں نا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دہیہ قلبی ایک صحابی تھے اور اتنے خوبصورت تھے, اتنے خوبصورت تھے کہ ہماری تو عورتیں پردہ نہیں کرتی, وہ مرد ہو کے پردہ کرتے تھے کہ کوئی عورت میرے جوال کے فتنے میں مبتلا نہ ہو. ہماری تو خیر عورتیں بیچاری پردہ نہیں کرتی. پردہ کس سے کرے؟ ویسے وہ بھی سچی ہے کیونکہ خاوند عورت میں فرق تو رہا کوئی نہیں. پردہ بیچاری کس سے کرے؟ پردہ کیا جاتا ہے مرد سے, مرد رہے نہیں. تو بالا عورت بھی حق پر ہے, اس کا بھی حق بنتا ہے. آخر کس سے پردہ کرے؟ یعنی آدمی دیکھے نا جب شکل ملتی ہو, ہر چیز ملتی ہو تو کس سے پردہ کرے؟ اس لیے آپ دیکھیں کہ کوئی مولوی آئے نا, پھر آپ کی بیوی جو پردہ نہیں کرتی وہ بھی کرتی ہے پردہ. اس لیے وہ دیکھتے ہیں اس کی داڑھی ہے تو مرد ہے, اس سے پردہ ضروری ہے. آپ شک میں ڈالیں جو عورتیں پردہ نہ کرنے والی ہوں جو آپ میرے ساتھ ہیں, ہم جہاں سے گزرے ہو مولوی وہ کی جا رہا ہے ایسے کر. یہ ہم سے نفرت ہے کہ بوڑھا آئے مولوی. اللہ عالم, ہم تو سمجھتے ہیں کہ حیا ہے, ہم تو سمجھتے ہیں کہ پھر بھی علم کا کچھ نہ کچھ حیا کہ چلو اتنا شرم تو ہے نا کہ ایک مولوی جا رہا ہے, اس کے سامنے تو کم از کم ہم شریعت کا مذاق نہ اڑائیں.
یہ بھی میں سمجھتا ہوں ایک بڑی اچھی بات، ایک مثبت سوچ، کسی وقت بھی اس سے اللہ پاک راضی ہو۔ حضور نے حضرت دہیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا کہ تم جاؤ ہرقل کے پاس۔ اس وقت سپر پاور جو تھی وہ روم تھی نا، ایک روم اور ایک فارس، یہ سپر پاور تھی۔ اور روم جو تھا اس کا بادشاہ ہرقل کہلاتا تھا، اور کسرا جو تھا اس کے لوگ جو ہے وہ فارس کہلاتے تھے۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے دہیہ کلبی کو بھیجا اور خط، اور وہ خط کیا تھا؟ من محمد الرسول اللہ رب العالمین الى ہرقل عظیم الروم والسلام علی من اتبع الہدی اسلم تسلم یؤتک اللہ اجرک مرتین۔ حضور نے خط، یہ خط محمد رسول اللہ کی طرف سے، اور ہرقل عظیم الروم جو بادشاہ ہے روم کا بڑا، اس کو سلام تو اس پہ ہے جس نے اللہ کی ہدایت کو مانا ہے، کیونکہ کافر کو آپ السلام علیکم نہیں کہہ سکتے۔ اور اس کے بعد حضور نے دعوت دی کہ بادشاہ سلامت اسلام لے آؤ، اگر تم اسلام لے آؤ گے تو اللہ تو تمہیں دو اجر دیں گے، چونکہ تمہاری کتاب ہو عیسائی ہو، ایک تمہیں اس دین کا اجر ملے گا اور ایک دین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اجر ملے گا۔ اور اگر تم اسلام نہ لے آئے فإن علیک اسم المفلسین، پھر جتنی قوم تیرے ماتحت ہے ان کے اسلام نہ لانے کا گناہ بھی تم پہ ہوگا۔ اچھا، خدا کی شان یہ ہے کہ روم جو ہے، ہرقل جو ہے، ان کا جو دارالخلافت تھا، جو مرکز تھا، وہ تھا قسطنطینیہ۔ لیکن قسطنطینیہ سے یہ ان دنوں میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خط بھیجا دہیہ کلبی کو بھیج کر، تو ہرقل جو ہے وہ بیت المقدس آیا ہوا تھا شام۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس نے ایک منت مانگی تھی کہ اگر میں بیت المقدس کو فتح کر دوں تو میں اس میں فلاں مقام سے پیدل چل کے داخل ہوں گا، تو وہ اپنی منت پوری کرنے کے لیے پیدل چل کے بیت المقدس میں آیا ہوا۔ اچھا، اللہ کی قدرت کا نظارہ دیکھیں کہ راستے میں اس نے خواب دیکھا، جب وہ آ رہا تھا پیدل بیت المقدس کو، تو جب رات ہوئی سو گیا تو رات میں خواب دیکھا۔ خواب دیکھتا ہے کہ بعض لوگ ہیں جو مختون ہیں، مختون مانا ختنہ جن کا ہوتا ہے، وہ آتے ہیں اور میرے ملک پہ قبضہ کرتے ہیں۔ یہ خواب دیکھا تو گھبرا گیا، مختون کون ہوتے؟ اس نے اپنے قسیسین کو بلایا، قصائص کو بلایا، قصادر کو بلایا، علماء جو تھے ان کے بڑے بڑے ان کو بلایا، اور سب کو بلانے کے بعد اس نے کہا کہ میں نے ایسے خواب دیکھا ہے، یہ مختون لوگ کون ہیں؟ انہوں نے کہا یہ یہودی بھی خطرہ بیٹھتے ہیں۔ انہوں نے کہا اچھا، اس کا مطلب ہے کہ پھر میرا خواب جو ہے ان کے بارے میں جو ایسا کرو کہ میں حکم دیتا ہوں کہ یہود کا بچہ بچہ ختم نہ رہیں گے، نہ میرے ملک میں قبضہ۔ اسی اثنا میں خدا کی قدرت ہے کہ ایک آدمی چوری کرتے ہوئے پکڑا گیا، وہ عرب کے آدمی تھا، جب اس کو مارنے لگے کپڑے کھل گئے تھے، کب وہ بھی مختون ہے۔ تو ہرقل کو یہ رپورٹ بھی پہنچی کہ جناب یہودیوں سے تو ہم ڈر رہے تھے، ایک اور آدمی پکڑا گیا، وہ تو یہودی بھی نہیں ہے، وہ تو کہتا ہے میں عرب ہوں ادھر کا، مکہ شریف کا، وہ بھی مختون ہے۔ اچھا، اس کو بلاؤ، اس کو پیش کیا گیا، اس نے کہا کہ اچھا تم کیوں مختون ہے؟ کہ ہمارے عرب جو ہے وہ سارے خطان کے قائل ہیں، خطرہ ہوتا ہے واقعہ، کیونکہ ہم ملت ابراہیمی پر ہیں، اپنے آپ کو تو یہ دعویٰ کرتے تھے نا چاہے مشرک۔ تو اب ہرقل سوچ میں پڑ گیا کہ یہ کون لوگ؟ اس نے کہا اچھا ایسا کرو کہ عرب کے بارے میں بھی معلومات کرو، ہم جلدی نہ کریں یہود کو ختم کرنے میں، ایسا نہ ہو کہ ہم ایک قوم کی نسل مٹا ڈالیں اور اس کے بعد نتیجہ کوئی اور نکل آئے، تو ہمیں صبر سے کام لینا چاہیے۔ اسی اثنا میں دہیہ کو، ابھی دہیہ کی ملاقات نہیں ہوئی تھی کہ اس چور نے جو پکڑا گیا تھا اس نے ایک بات یہ بھی کر دی تھی کہ ان فینا نبی، مکے میں ایک نبی ہے جس کا نام محمد ابن عبداللہ۔
ہرقل نے کہا اچھا. ہرقل چونکہ پڑھا لکھا آدمی تھا، اہل کتاب تھا، بادشاہ تھا، مطالعہ تھا انجیل کا، بائبل کا، کتابوں کا. اس نے پڑھا تھا کہ یہ زمانہ ہے کہ نبی پیدا ہوگا. اس نے کہا اچھا ایسا کرو کہ شام میں پتہ کرو کہ مکے کے لوگ آتے ہیں تجارت کرنے کے لیے. شام کوئی آدمی مکے کا کوئی وفد کوئی ڈیلیگیشن آیا ہوا ہو تجارتی، تو پتہ کیا گیا تو ابو سفیان کا وفد آیا ہوا تھا، تو ان کو لے کر ہرقل کے پیش کر دیا گیا. ہرقل نے اپنے سارے قسیسین کو بٹھایا. ابو سفیان آ گیا، ملا، اس نے پوچھا کہ اچھا میں نے سنا ہے کہ مکہ میں مکرمہ میں ایک نبی پیدا ہوئے ہیں، آپ نے بھی سنا ہے؟ ہاں. کیا نام ہے؟ اس نے کہا محمد بن عبداللہ. ہرقل نے کہا کہ ایکم اقرب نسبا الی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم لوگ جو آئے ہو وفد ڈیلیگیشن تجارت کا، تم سب میں کون آدمی ہے جو نسب کے اعتبار سے زیادہ قریب ہو محمد رسول اللہ؟ ابو سفیان نے کہا انا. اس نے کہا ہرقل میں حضور کا قریبی رشتے دار ہوں، 5ویں جد میں میرا اور آپ کا دادا ایک ہے، جد خامس میں ہم مشترک ہیں. اس نے کہا اچھا ابو سفیان پر جو بات میں تم سے پوچھتا جاؤں وہ مجھے بتاؤ. ایک تو بتاؤ نام. اس نے کہا محمد بن عبداللہ. اس نے کہا کبھی آپ کا نبوت کے دعویٰ کرنے سے پہلے آپ نے کبھی کسی بات میں جھوٹ بولا؟ ابو سفیان نے کہا کہ نہیں. کوئی معاہدہ کرے، وعدہ کرے، عہد کرے تو پورا کرتا ہے یا توڑ دیتا ہے؟ ابو سفیان نے کہا میں نے سوچا موقع تو ہے کوئی جھوٹ بولوں، لیکن میں نے سوچا کہ پھر قیامت تک عرب میں آر رہے گی. ابو سفیان نے سردار ہو کے جھوٹ بولا تھا، ورنہ میرا دل چاہتا تھا کہ میں حضور کے خلاف کوئی بات جھوٹ بول دوں. آج تو مسلمان جھوٹ بولتے ہوئے فخر کرتا ہے نا، بلکہ جو جتنا بڑا جھوٹا ہو اتنا بڑا سیاسی لیڈر بن سکتا ہے. لیڈر بننے کے لیے آج خصوصیات میں ایک خصوصیت یہ بھی شمار ہوتی ہے کہ وہ جھوٹ کتنا بڑا بول سکتا ہے اور کتنے بہتر انداز میں بول سکتا ہے. یہ کافر ہے. وہ کہتا ہے میں نے سوچا کہ جھوٹ بولوں، مجھے موقع ہے جھوٹ بولنے کا، اور مجھے یہ بھی پتا تھا کہ جتنے آدمی کھڑے ہیں اگر میں نے جھوٹ بولا کہ یہ بھی میری توہین یا تردید نہیں کریں گے، جانتے ہیں کہ میں سردار ہوں. لیکن خفت میں ڈر گیا کہ یار میرے خاندان پر ایک بچہ لگ جائے گا کہ ابو سفیان نے چلو حضور کے ساتھ دشمنی تھی لیکن دشمن پہ جھوٹ کیوں بولا؟ تو اس نے کہا اچھا کبھی معاہدہ؟ اس نے کہا جی بات یہ ہے کہ معاہدہ ابھی ہمارا ہوا ہے، 1-2 سال گزرے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال کا معاہدہ ہے، پتہ نہیں پورا کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. لیکن ابو سفیان کہتے ہیں واللہ خدا کی قسم میں سمجھتا ہوں میں یہ بھی جھوٹ بولا. مجھے یقین تھا کہ حضور اپنا وعدہ پورا کریں، معاہدہ پورا کریں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی وعدے میں خیانت نہیں. اس نے اس کے بعد پوچھا اچھا یہ بتاؤ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے جو ہیں وہ بڑے لوگ ہیں یا غریب لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں جی کیا پوچھتے ہیں، ابھی اما علفاؤنا، ابھی جنا اما ہونا ضعفاء ہونا، بالکل غریب لوگ ہیں، پر 1-2 آدمی ہیں کچھ، باقی تو سب غریب ہیں. ہرقل نے کہا ہاں ہم اتباع الرسل، اگر اس کی اتباع کرنے والے غریب ہیں تو پھر وہ نبی، کیونکہ حق کی اتباع کبھی سرمایہ دار نہیں کرتا ہے. جلدی حق کی اتباع ہمیشہ نصیبی غریبوں کو. اور اس کے بعد اس نے اور سوالات کیے، کرتا گیا. جب سارے سوالات ختم ہو گئے تو کہنے لگا ابو سفیان واللہ لو كنت في موضعه لغسلت قدما، خدا کی قسم آج اگر میں اس جگہ ہوتا جہاں محمد مصطفیٰ ہے تو میں آپ کے پاؤں دھو کے پی لیتا. تو سچا سارے حیران ہو گئے. ابو سفیان حیران ہو گیا. اس نے کہا اچھا جاؤ تم. جب باہر نکلا تو کہنے لگا ظہر امر ابی کبشا، اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا یار سنو محمد مدنی کی بات کہاں جا پہنچی،
ہم تو ادھر ادھر کی بات کر رہے تھے. دیکھو سپر پاور کا جو سب سے بڑا بادشاہ ہے، روم کا بادشاہ، وہ کام رہا ہے. وہ کہتے ہیں میں ان کے پاؤں دھو کے پیوں گا. یار اب تو بات بڑھتی جا رہی ہے. تو خیر سے آگے جب خط دیا تو جب ہرقل نے خط پڑھا حضور خط ہونے نہیں. اس نے کہا کہ یہاں ایک بات کرو، میں آخر بادشاہ ہوں، اتنا جلدی میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا. تم کساتر ہمارا جو سب سے بڑا عالم ہے نا، اس کے پاس یہ خط لے کر اس کو پوچھو کہ ہرقل کہتا ہے تمہاری کیا رائے ہے. جب کساتر کے پاس خط لے کر گئے، اس نے جب خط پڑھا تو اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. میں تو بھائی اسلام لے آیا، میں تو مانتا ہوں سچا نبی. اب ان کا سب سے بڑا آدمی جو تھا وہ مسلمان ہو گیا. اس نے اپنے باقی علماء کو بلایا. اس نے کہا دیکھو میں اسلام لا چکا ہوں، اسلام قبول کرو. اس نے کہا نہیں، ہمیں سوچنے کا موقع. تو دیکھا کیا سوچ، تم نے جو کتابوں میں پڑھا ایک ایک علامت، ایک ایک نشانی جو ہے وہ محمد بدری میں سچی ہو. اب فکر کے سوال کی ہم عالم ہیں، ہمارا کام ہے کہ حق بات ملے تو اتباع کریں. انہوں نے کہا ہمیں سوچنے دو. دوسرے دن ہرقل نے سب قسیسین کو بلایا، اساتذہ کو بلایا، سب کو بلا کے اور آپ جو ہے اس نے بڑا اہتمام کیا. ایک مقام تھا مسجد تھی اور بڑے پیرے کے ساتھ کھڑا ہوا اور وہاں سے آگے ظاہر ہوا. اس نے کہا کہ دیکھو تم علماء ہو، دروازے محل کے بند کرا دیے. اس نے کہا تم علماء ہو، میں نے جو کتابیں پڑھی ہیں، میں نے جو کتب متقدمہ کا مطالعہ کیا ہے، میں اس بات پہ پہنچا ہوں کہ یہ محمد عربی سچا نبی ہے. اور تم سب گواہ ہو جاؤ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. میں مسلمان ہوتا ہوں. اب جو کسی سین بیٹھے ہوئے تھے نا جی، پہلے تو کوشش کی کہ ہم بھاگے، آگے دروازے بند تھے. انہوں نے کہا کہ واللہ لا نترک دین المسیح، ہم حضرت عیسیٰ کا دین نہیں چھوڑ سکتے. اور اسی اثنا میں انہوں نے اپنا جو بڑا عالم تھا نا، جو پہلے کلمہ پڑھ چکا تھا، اس کو بھی قتل کر دیا. جب ہرقل نے دیکھا کہ یہ اتنے شدید ہے کہ انہوں نے اتنے بڑے عالم کو مار دیا تو بادشاہ کو کب چھوڑیں گے. تو اس نے کہا یار تم بے وقوف ہو، میں تو تمہارا امتحان لینے کے لیے کلمہ پڑھ رہا تھا، میں مسلمان تھوڑا ہو گیا ہوں. میں تو دیکھنا چاہتا تھا کہ تم اپنے دین پہ کتنے پکے ہو. بڑے خوش ہو گئے. اس کے بعد دروازہ کھل گیا، واپس چلے گئے. اور اس کے بعد اس نے دہیا کو بلایا. اس نے کہا کہ دیکھو بات یہ ہے کہ میری طرف سے حضور کو یہ بتا دینا کہ میں نے کلمہ پڑھا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. اور ہدایہ دیے اور بڑی بڑی قیمتی چیزیں دی اور حضرت دہیا کو بڑی عزت کے ساتھ روانہ کیا. سرکار دو جہاں کے بعد جب دہیا آئے ساری بات سنائی. آپ نے سنا کذب اس اللہ کے دشمن جھوٹ بولا، اسلام نہیں آیا. اس کا دل تھا کہ میں اسلام لے آؤں، لیکن اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے مرتد ہو گیا. بس کوئی اس کا اسلام نہیں. اسی اثنا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جو ایک وفد ہے عمرو بن العاص کو بھیجا عمان، اور ایک صحابی کو بھیجا بحرین. ایک صحابی کو آپ نے وفد بھیجا نجاشی کے پاس، ایک صحابی کو آپ نے بھیجا بازان کے پاس، ایک صحابی کو آپ نے بھیجا ابی شمر کے پاس، ایک صحابی کو آپ نے بھیجا سید غسان کے پاس، ایک صحابی کو آپ نے بھیجا کسرا کے پاس فارس کے. لیکن یہ وہ کسرا ہے کہ جب حضور کا خط آیا نا، خط پڑھنے لگے کہ من محمد رسول اللہ الى کسرا عظیم فارس. انہوں نے کہا کیا ختم اسمہ ولا اسمی، آپ نے اپنا نام پہلے لکھا اور میرا نام بعد میں لکھا ہے. اس سے میں خط پھاڑ. اس کا جاؤ، میں نہیں مانتا. حضور کو جب اسلام دیا اللہم ممسکو ومسک ملکو، یا اللہ اس نے تیرے نبی کے خط کی توحید کی ہے، اس کو بھی ٹکڑے ٹکڑے کر دے اور اس کے ملک کو بھی ٹکڑے. اور اللہ نے پھر ایسا ٹکڑے کیا
تاریخ اٹھا کے دیکھیں کہ پھر آبادی میں بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا اسلام. عمان میں جب پہنچے حضرت عمر بن العاص بڑے ذہین آدمی، حالانکہ 5 مہینے ہوئے مسلمان ہوئے، کوئی لمبا عرصہ نہیں ہوا، لیکن آدمی بڑے مدبر. یہ عمان نہیں جس کو اردو میں کہتے ہیں عمان، جو بحرین سے آدمی. وہاں جب پہنچے تو اس وقت اس علاقے میں 2 آدمی سرداری کرتے تھے، ایک کا نام تھا عبد اور ایک کا نام تھا کیفر. ایک حصے پہ وہ بادشاہ تھا، ایک حصے پہ وہ بادشاہ. عمر بن العاص ذہین آدمی تھے، وہ جا کے وہاں رکے اور رکنے کے بعد انہوں نے معلومات کیے کہ یہ بادشاہ کیسے ہیں، کس بات سے خوش ہوتے ہیں، کیونکہ بادشاہ ہیں، بادشاہ تو اگر بادشاہ ہی ہوتا ہے نا، اور ان کو کس انداز میں ملنا چاہیے، کون سی بات ان کو متاثر کرتی ہے، کون سی بات سے ناراض ہوتے، سارے معلومات تھی. معلومات لینے کے بعد یہ پتا کہ اچھا ان 2 میں نرم کون ہے. اور اسی اسنا میں کسرا کو جب خط ملا نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس نے خط پڑھا تو اس بدبخت نے حکم دیا بازان جو تھا وہ کسرا کے ماتحت تھا، لیکن یمن کے ایک علاقے کا. اس نے بتایا حکم کیا دیا، اس نے کہا کہ تم فوراً محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جاؤ مدینہ منورہ اور گرفتار کر کے میرے پاس دے. بازان ایک طاقت تھی اور پھر اس کے پیچھے کسرا تھا. بازان کو جب یہ خط لکھا تو انہوں نے کہا اس کے لیے اتنا میں تردد کرنے کی کیا ضرورت ہے، ہم اتنی بڑی طاقت ہے، اب یہاں سے ہم فوجیں چڑھائیں اور مدینے میں جا کے حملہ کریں اور آپ کو گرفتار کریں. تو اس میں ہی کوئی نہیں ہوتا، 2 آدمی بھیجیں گے جا کے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو کہ کسرا کا حکم ہے اور بازان نے ہمیں بھیجے، آپ چلیں ہمارے ساتھ، بھیج بھیجیں. 2 آدمی آ گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کے ملے اور انہوں نے بازان کا حکم دیا کہ کسرا کا حکم ہے کہ بھی حضور کو گرفتار کر کے پیش کیا جائے. بازان نے بھیجا ہے کہ میں چاہتا کہ بات بڑھ جائے کہ آپ مدینے والوں سے مقابلہ کریں اور آپ کو مقابلہ کر کے لے جائیں، تاکہ ہم کر کے ہمارے کھاتے آپ سے میں اچھا ٹھیک ہے نکل جاؤں. اور کسرا بھی اس وقت رب کہنا تھا، جیسے فرعون کہتا تھا انا ربکم الاعلی، اسی طرح کسرا کے جو بادشاہ تھے وہ بھی اپنے آپ کو رب کہلاتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح آئے تو آدمی آ گیا، نے کہا جی کیا جواب ہے، تیاری کریں چلیں ہمارے ساتھ. حضور نے فرمایا کہ بازان سے جا کے کہہ دو ان ربی کا ربکم، میرے رب نے تمہارے رب کو مار دیا. کے پاس مجھے تم نے پیش کرنا ہے نا، وہ مر گیا. جب وہ بندہ مر گیا میں کیوں جاؤں؟ نے کہا جی یہ کیسے ہو سکتا ہے، کسرا کی بات آپ کو پہنچ جاتی، یہاں کیسے پہنچی؟ کل تو آپ نے یہ نہیں بتائی. ہاں میں نے بتائی، میں نے بتا دیا ہے، جا کے بازان کو کہہ دو. بس وہ 2 آدمی واپس چلے گئے. انہوں نے آ کے بازان کو خبر دی، انہوں نے کہا کہ جی ہم واپس آ گئے. جب وہاں گئے تو انہوں نے حضور سے فرمایا کہ ان ربی قتل ربکم، میرے رب نے تمہارے رب کو قتل کر دیا. جب تمہارا رب تمہارا بادشاہ ہی قتل ہو گیا تو میں کس کے پاس جاؤں؟ میں کیسے ہو سکتا ہے، کسرا کو کون مار سکتا ہے؟ نہ وہ بات ابھی بیٹھے ہوئے یہ باتیں کر رہا تھا کہ کسرا کے ملک کا ایک آدمی وفد پہنچا اس کے پاس. انہوں نے آ کے خبر دی، انہوں نے کہا کہ اس کے بیٹے نے بادشاہ اپنے باپ کو قتل کیا. میں نے کہا کب قتل ہوا؟ وہی رات جو رات کی حضور نے خبر دی. تو جب اس نے دیکھا کہ بھائی حضور مدینے میں بیٹھے ہوئے ہیں، کسرا وہاں قتل ہو رہا ہے، قتل کرنے والا بیٹا ہے، تو کسرا کے اپنے دارالخلافہ میں بھی 2 دن کے بعد لوگوں کو پتہ چلا ہے، محمد عربی کو اسی رات کیسے پتہ چل گیا؟ اس نے کہا اپنے وفد سے سن لو، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، اللہ کا نبی ہے. میں نے کلمہ پڑھ لیا، بس میں مسلمان ہوں، میں نبی سے مقابلہ کیا. اور اپنی قوم کو بلایا اور کہا کہ دیکھو میں مسلمان ہو گیا، مسلمان ہونا ہے ہو جاؤ، نہیں ہونا ہے تمہاری مرضی. اس کی قوم کے بازان کے قبیلے کے اکثر لوگ جو تھے وہ بھی اسلام میں آ گئے. اور یہ اسلام کی عظیم فتح تھی کہ یمن کے ایک حصے کا بادشاہ مسلمان ہو گیا، ادھر نجاشی مسلمان ہو گیا. اور ہرقل چاہے اسلام نہ لے آیا دل سے، لیکن ظاہر تو ایسی باتیں کی نا جس سے اسلام کا روپ پڑ گیا.
تو اب عمر بن العاص جو تھے وہ جا کے ملے عبد سے، اور انہوں نے اس کو کہا کہ دیکھو اس طرح میں آیا ہوں، اسلام کو جا، بڑا غصے میں آیا، میں نہیں جانتا۔ انہوں نے کہا دیکھو اب ٹھنڈے دل سے غور کرو، اسلم بازان اسلام لا چکا، اب آزان کہ پیچھے تو کس طرح ہے؟ انہوں نے کہا وہ مر گیا۔ اچھا، اور انہوں نے کہا اسلم نجاشی حبشے کا بادشاہ بھی مسلمان ہو گیا۔ حبشے کا بادشاہ انہوں نے کہا سنو، اسلم من کو بحرین تمہارے قریب جو ہے نا وہ بادشاہ بھی مسلمان ہو گیا، اس نے بھی کلمہ پڑھ لیا ہے۔ سوچو، غور کرو، اتنے بادشاہوں سے لڑو گے تم؟ اب ایک بات نے کہا اچھا مجھے غور کرنے تو میں جعفر سے ملا، تمہاری مرضی۔ اسے جا کر جعفر سے بات کی، جعفر نے کہا اچھا اس آدمی کو بلاؤ جو خط لایا ہے۔ عمر بن العاص کو بلایا، عمر بن العاص نے پھر اسلام کے محاسن، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہرقل کے پاس آدمی بھیجنا، ہرقل کا جواب دینا، یہ ساری باتیں جب پیش کی تو نے کہا اچھا دیکھو تم گواہ ہو جو ہم دونوں بھی کر سکتے۔ اب تو جعفر جو ہے یہ دونوں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھی اسلام دیا۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خط بھیجا بقوقس، یہ بھی روم کے ایک علاقے کا بڑا ہے۔ بقوقس میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خط ملا، اس نے خط پڑھا اور اس کے بعد اس نے اپنے علماء سے رجوع کیا، ساری تسلی کرنے کے بعد اس نے بھی آ کر اپنے شاہی عدالت میں جہاں بیٹھتے تھے وہاں اپنے ایوان میں بیٹھ کے اس نے کہا کہ دیکھو لوگوں، مجھے تحقیق ہو چکی ہے وہ اللہ کے سچے نبی ہے، میں بھی کلمہ پڑھتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ اب ہر طرف سے اسلام لیکن فتح مبین ہے حدیبیہ کے نہیں، اس وقت تو کسی کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ہم تو بزدل بن کے شروع کر رہے ہیں، لیکن اللہ نے فرمایا انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر ویتم نعمته علیک ویہدیک صراطا مستقیما وینصرک اللہ نصرا عزیزا۔ اب جب آپ سورت فتح پڑھے تو پھر واقعات دیکھنے لگے، پھر دیکھیں قرآن کیسے سمجھا، پھر دیکھیں کہ قرآن کیسے سینے میں اترتا ہے۔ ایسے تو آدمی پڑھ کے چلا جاتا ہے، ہم نے فتح دی، آپ کو فتح دی اتر گیا، کیا فتح دی تھی؟ اب دیکھیں وہ فتح مبین کے اثرات، حدیبیہ کی صلح کے اثرات، ماورا حدیبیہ کی صلح کے اثرات، پھر ہر طرف سے اسلام اور بقوقس نے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دو قریبیں جو اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھتی تھی اور قبط کے معروف خاندانوں سے، اور ایک بغلہ کہتے ہیں بچے، اور ان کی ہدایا اور سونے چاندی کے دینار حضور کے پاس ہدیہ بھیجے۔ یہ وہی بیوی ہے ماریہ قبطیہ جس کے ساتھ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی اور اپنی بیوی بنایا، اور یہ وہی ماریہ قبطیہ ہے جس کے بدن سے اللہ نے حضور کو بیٹا حضرت ابراہیم حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان اعمال میں کہ جب آپ نے خطوط بھیجے اور اس کے ساتھ بعض قبائل اور بعض لوگ ایسے بھی تھے کہ جنہوں نے ابھی تک اسلام قبول نہیں کیا تھا، اور ان دنوں میں وہ جو کوئی نسل میں حصہ آپ جس کے بارے میں پڑھ چکے ہیں، احمد الخدا بنی غطفان کا قبیلے کا سردار، اور اسی طرح بنی مرہ کا سردار حارث، ان دونوں نے جب بات کی تو حارث نے کہا کہ نا اب تو ہرقل بھی ڈر گیا، اب تو کسرا بھی مر گیا، اب بہتر ہے کہ ہم مسلمان ہو جائے، مسلمان صاحب دل کی پہلا اٹھا لیں، بات ہوتی ہے یہ دونوں ابھی مسلمان ہونے کے لیے لیکن ایک آدمی جا رہا تھا بتا رہا عمرہ کرنے کے لیے جا رہا تھا، وہ بھی کافر تھا، کہاں جا رہے ہو؟ جلدی کا کرو مسلمان نہ ہو، میں جا رہا ہوں عمرے پہ،
مجھے مکے میں جا کے ذرا پتہ کرنے دو کہ قریش کا حال کیا ہے. اگر تو قریش بھی ڈھیلے پڑ گئے, ہمارے قریب ہے قریش, فارس ہمارے قریب نہیں ہے, اگر تو قریش بھی کمزور ہو گئے تو واپسی پہ میں آگے بتاؤں گا پھر مسلمان ہو گئے, اور اگر قریش ڈٹے ہوئے ہیں تو پھر ہمیں ابھی گاؤں میں رہنا چاہیے. خالد جیسا عقل والا آدمی, خالد جیسا صحیح آدمی ابھی تک اس کو اسلام کی حقانیت معلوم نہیں ہو سکی, سمجھ نہیں آ سکی کہ اسلام ایک سچا مذہب ہے. اللہ لو جاء عندنا لنكرمنه ولنقدمنه, کاش وہ ہمارے پاس آتا, اسلام لے کے آتا, ہم اس کی عزت بھی کرتے اور ہم اس کو اپنے آگے رکھتے. ابا کے دل میں اللہ نے بات ڈال دی, ابا نے خط لکھا خالد کو کہ خالد اس طرح حضور نے باتیں کی تھی, اب تمہاری مرضی تم خود کرو. لیکن دیکھو کافر حضور نے جو بات کی تھی وہ پہنچائی خالد. اسی اثنا میں عمرو بن العاص مکے میں آئے, ان کی ملاقات خالد بن ولید سے ہو گئی. انہوں نے بتلایا تو اللہ کے بندے وہ تو عبد بھی مسلمان ہو گیا, جعفر بھی مسلمان ہو گیا, طارق بھی مسلمان ہو گیا, کیا سوچ رہے ہو, کیوں اپنے آپ کو اسلام کی پیچھے چھوڑ رہے ہو؟ اسلام ایک سچا مذہب ہے جو غالب آتا ہے. اچھا تو خالد بن ولید بھی مسلمان ہو گئے, عثمان بن طلحہ بھی مسلمان ہو گئے. ان دونوں کا اسلام عمرو بن العاص ذریعہ بنے, اور یہ تینوں جب آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ میں سفر مکبر اللہ اکبر سفر شباب جوان اسلام میں آئے شباب سے. اور خالد ولید تو وہ آدمی ہے کہ پورے عرب کی تاریخ میں یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قرن میں صرف دو آدمی تھے, خالد بن ولید نے زبیر بن عوام, جو دونوں تلواروں دونوں ہاتھ سے لڑتے, ورنہ آج سے کوئی بہادر ایسا نہیں ہوا جو دو ہاتھ سے لڑتے. ہمیشہ تلوار ایک ہاتھ سے چلائی جاتی ہے, دوسرے میں ترس پکڑتے ہیں, ڈھال پکڑتے ہیں, گھوڑے کو پکڑتے ہیں, اور ایک ہاتھ سے تلوار چلاتے ہیں. لیکن یہ دونوں ایسے بہادر تھے کہ دونوں ہاتھ سے تلوار چلاتے تھے اور گھوڑے کو اپنے کانوں سے قابو رکھتے. اور ماشاء اللہ کا اتنا بڑا تھا کہ گھوڑے سے بھی پاؤں زمین سے لگ جاتا, طویل کاوت تھا, اور اتنی احمد ہوتی تھی کہ کھڑا نہیں سامنے آئے. اور وہ خزانہ جب آیا تو اس نے قریش سے پوچھا کہ مکے والوں کیا خیال ہے, حالات کیا ہوں گے؟ ہم تو تیاریاں کر رہے ہیں, حالات کیا ہیں؟ ہم نے تو صلح حدیبیہ کا ایک بہانہ بنایا کہ کچھ ہمیں تیار ہونے کا موقع مل جائے, ہم تو تیاری کر رہے ہیں, بس تھوڑی دیر ہے, ہم جب تیار ہو گئے ہم تو پھر حملہ کریں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اطلاع یہ ملی, اور ایک اطلاع یہ ملی کہ بنی غطفان جو ہے وہ تیاری کر رہے ہیں مدینہ منورہ پہ حملہ کرنے کی. اس میں جس کو فارقہ موسیٰ کہا جاتا ہے, موسیٰ تو حضور پاک نے اس کے لیے عمرو بن العاص کی قیادت